اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما اور میرے لیے میرا کام آسان فرما اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام میں بے شمار شہادتیں ہوئیں اور ہر شہادت اپنی جگہ ایک نمایاں اہمیت، انفرادی قدر و منزلت اور مقام کی حامل ہے۔ ہر شہادت میں اسلام کی بقا، دوام، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کی حیات جاودہ کا راز پوشیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ہر شہادت اپنی جگہ اہم شمار کی جاتی ہے، لیکن شہادت امام حسین علیہ السلام کا واقعہ کئی اعتبار سے دیگر تمام شہادتوں سے مختلف اور منفرد ہے۔ اس کی انفرادیت کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ خانوادہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چشم و چراغ تھے، اور ایسے چشم و چراغ کہ جنہوں نے براہ راست حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پرورش پائی تھی، آپ کے مبارک کاندھوں پر سواری کی تھی، آپ کے لعاب دہن کو اپنی غذا بنایا تھا، اور جنہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس لیے غربت، پردیس اور مظلومیت کی حالت میں یزیدیوں کے ہاتھوں شہادت باقی شہادتوں پر ایک نمایاں فوقیت اور برتری رکھتی ہے۔ خلافت راشدہ کی مدت۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعد قائم ہونے والے دور حکومت کی پہلے ہی نشاندہی فرما دی تھی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں خلافت 30 برس تک رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت ہوگی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد خلافت 30 برس تک رہے گی، پھر ملوکیت آ جائے گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق خلافت راشدہ آپ کے بعد 30 سال ہوگی۔ اس کے بعد دور ملوکیت کا آغاز ہوگا۔ خیر و فلاح پر مبنی طرز حکومت بدل دیا جائے گا، اور امت مسلمہ کی سیاسی اقتدار کی جو شکل رواج پائے گی وہ ملوکیت کی صورت میں ہوگی۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 2 برس 3 ماہ 10 دن تک تخت خلافت پر متمکن رہے۔ پھر خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 برس 6 ماہ 4 دن تک اس منصب کو زینت بخشی۔ پھر خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، اور آپ 11 برس 11 ماہ 28 دن تک خلیفہ رہے۔ آپ کے بعد خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم 4 برس 6 ماہ تک اس عہدہ جلیلہ پر فائز رہے، اور تبلیغ دین کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے بڑی جان فشانی، جرت و ہمت اور نہایت جوش و جذبے کے ساتھ وہ سب کچھ کیا۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عہدہ سنبھالا، اور تقریباً 6 ماہ اس منصب پر فائز رہے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے 6 ماہ شمار کر کے 30 برس مشتمل یہ زمانہ عہد خلافت راشدہ کہلاتا ہے۔ حضرت علی
شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے اعلان خلافت کے ساتھ ہی ملک شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آزاد حکومت کا اعلان کر دیا اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو خلیفہ تسلیم نہ کیا۔ اس پر امت مسلمہ متفق رہی ہے کہ خلافت بہر طور سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا حق تھا۔ آپ ہی خلیفہ برحق اور خلیفہ راشد تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فیصلہ اور اقدام جامع ائمہ اہل سنت کے ہاں اجتہادی خطا پر محمول کیا جاتا ہے۔ علامہ تفتزانی لکھتے ہیں، اہل حق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس پورے معاملے میں حضرت علی درست تھے۔ حضرت معاویہ کے جداگانہ اعلان حکومت کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ ان کی کشمکش کا آغاز ہو گیا، جس کے نتیجے میں جنگ جمل اور جنگ صفین جیسے چھوٹے بڑے معرکے ہوئے۔ مرکز خلافت کی کوفہ میں منتقلی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے دور میں تخت خلافت مدینہ طیبہ سے منتقل کر کے کوفہ میں قیام کر لیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت معاویہ کا دارالحکومت دمشق تھا، جو کہ مدینہ سے بہت دور اور لمبی مسافت پر تھا۔ اس قدر دور رہ کر پوری خلافت کے انتظام و انصرام میں دشواری ہوتی تھی۔ چنانچہ اس دشواری اور اس علاقے میں بپا ہونے والی مسلسل بغاوتوں پر قابو پانے کے پیش نظر آپ نے دارالحکومت کوفہ منتخب فرمایا۔ درحالانکہ حجاز اور حرمین کے علاقے پر امن تھے۔ جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنی خلافت کا مرکز کوفہ قرار دیا تو وہ جو خود شیعان علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا گروہ کہلانے والے تھے، اطراف عالم سے سمٹ کر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے قرب کے خیال سے کوفہ میں جمع ہونے لگے اور کثرت کے ساتھ انہوں نے کوفہ میں سکونت اور رہائش اختیار کی۔ اس طرح کوفہ شیعان علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مرکز بن گیا۔ نئے متحرک گروہوں کا ظہور۔ اس دور مناقشہ میں 4 جماعتیں وجود میں آئیں، جن میں ایک جماعت ایسی تھی جس نے کھل کر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی حمایت اور بنو امیہ و دیگر شخصیات کی مخالفت کا اعلان کر دیا۔ اس جماعت نے خود کو شیعہ کی جماعت قرار دیا اور اسی سیاسی حمایت کی بنا پر آگے چل کر یہ جماعت شیعان علی کی جماعت قرار پائی۔ یاد رہے کہ شیعان علی کا نام جو اس وقت معروف ہوا، اس سے فقہی و مذہبی نقطۂ نظر سے وہ شیعہ مکتب فکر مراد نہیں تھا جو بعد میں باقاعدہ فقہ کی تدوین و تالیف کے بعد وجود میں آیا، بلکہ اس سے حضرت علی علیہ السلام اور حضرت معاویہ کے درمیان اختلاف کے وقت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خلافت کی سیاسی حمایت کے طور پر پیدا ہونے والا گروہ ہے۔ دوسرا طبقہ بنو امیہ کی حمایت پر وجود میں آیا۔ پہلے یہی 2 گروہ آپس میں متصادم ہوئے۔ اسی دور میں ایک تیسرا طبقہ بھی وجود میں آیا جس نے حضرت علی علیہ السلام اور حضرت معاویہ کی مخالفت کی۔ اس طبقے نے ان دونوں ہستیوں کے خلاف ایک مسلح کشمکش کا آغاز کیا۔ یہ طبقہ خوارج کہلاتا ہے۔ یہ خارجی نماز، روزے اور زکوٰۃ کے پابند تھے۔ نوافل، تہجد، کثرت ذکر اور کثرت تلاوت جیسے اعمال بھی بجا لاتے تھے۔ ان الحکم الا اللہ کی حکمرانی کا نعرہ بلند کرتے تھے۔ معاذ اللہ، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت معاویہ کو واجب القتل اور کافر گردانتے تھے۔ چوتھا طبقہ کافر صحابہ اور ان کے متبعین کا تھا جو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خلافت کو برحق جانتے تھے، لیکن حضرت معاویہ کے بارے میں بھی خاموش تھے۔
60 ہجری کے اختتام سے پناہ مانگنے کا حکم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ کی یہ ایک منفرد خوبی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفصیلات بہت پہلے بتا دی تھی، تاکہ جزئیات تک سے خواص اہل بیت واقف ہو چکے تھے اور انہیں بخوبی پتہ چل چکا تھا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ ان حیرت انگیز قبل از وقت تفصیلات کو معجزانہ پیشن گوئی کے سوا کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میدان صفین کی طرف جاتے ہوئے راستے میں حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کربلا کے ان مقامات تک کی نشاندہی کر دی تھی جہاں ان حضرات کو شہید ہونا تھا۔ ان واقعات کا بانظر غائر جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر تفصیلات کے ساتھ بعض لوگوں کے ماہ و سال سے بھی آگاہ کر دیا تھا، اور وہ حتمی طور پر جانتے تھے کہ یہ افسوسناک سانحہ کب وقوع پذیر ہونے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان خاص لوگوں اور محرم راز دوستوں میں سے تھے جنہیں اچھی طرح علم تھا کہ سن 60 ہجری کے اختتام تک سیاسی و ملکی حالات مستحکم نہیں رہیں گے، بلکہ ان میں نمایاں تبدیلی آ جائے گی۔ حکومت کی باغ دوڑ ایسی غیر صالح اوباش اور نو عمر لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی جن کے پیش نظر امانت الہیہ نہیں بلکہ تعیش زندگی ہوگی، اور وہ اقتدار کو عیش و عشرت، شراب و کباب، بدمعاشی، آوارگی، بدکاری اور عوام پر ظلم و ستم ڈھانے کے لیے بے دریغ استعمال کریں گے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر دعا کیا کرتے تھے، میں 60 ہجری کے اختتام اور نو عمر لوگوں کی امارت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزرتے ہوئے یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں 60 ہجری اور بچوں کی امارت کے زمانے کو نہ پاؤں۔ ان کا مدعا یہ تھا کہ ایک خوفناک دور شروع ہونے والا ہے جس میں اوباش لڑکے سلطنت و حکومت پر قابض ہوں گے، جس سے امت مسلمہ کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ ایسے اوباش لڑکوں کے بارے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے خبردار فرما دیا تھا۔ اس امت کی ہلاکت قریش کے اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں ہوگی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، میری امت کی ہلاکت قریش کے اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں ہوگی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، بے شک میری امت میں جھگڑا و فساد بے وقوف اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں برپا ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، بے شک میری امت کی ہلاکت یا اس کا فساد قریش کے بے وقوف اور اوباش حکمرانوں کے ہاتھوں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل عرب کے لیے اس شر کی وجہ سے تباہی و بربادی ہے جو سن 60 ہجری کے اختتام پر قریب آ چکی ہے۔ امانت کو مال غنیمت اور صدقہ و زکوٰۃ کو تاوان یعنی جرمانہ خیال کیا جائے گا، اور گواہی شخصی جان پہچان کے بنا پر ہوگی اور فیصلہ ذاتی خواہش کی بنا پر ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے جگر گوشہ حسین ابن علی کو سن 60 ہجری کے اختتام پر شہید کر دیا جائے گا۔ یہی روایت مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ بھی مروی ہے، میرے جگر گوشہ حسین ابن علی کو سن 60 ہجری کے اختتام پر شہید کر دیا جائے گا کہ جب ایک اوباش نوجوان ان پر چڑھائی کرے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے مطابق سن 60 ہجری میں قبیلہ قریش کی شاخ بنی امیہ کا ایک اوباش نوجوان یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا
اور 61 ہجری کے ابتدائی 10 دنوں میں سانحہ کربلا پیش آیا، جس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یزید کی حکومت سے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا تھا اور بتا دیا تھا کہ یہی وہ شخص ہوگا جو اہل بیت سلام اللہ علیہم کے خون سے ہاتھ رنگے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی پیروی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی نوخیز اور لاابالی حکومت اور اس کے ظلم و ستم سے بھرپور دور سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ 1 سال پہلے ہی فوت ہو گئے۔ گورنر مدینہ کے نام پر یزید کا خط۔ یزید کی تخت نشینی کے بعد اس کے لیے سب سے اہم اور بڑا مسئلہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کی ولی عہد کو قبول نہیں کیا تھا۔ مزید یہ کہ امت مسلمہ میں یہ ایسی بلند پایہ شخصیتیں تھیں کہ جن سے یزید کو اندیشہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خود خلافت کا دعویٰ نہ کر دے۔ چنانچہ یزید کے لیے اپنی حکومت کی بقا اور مضبوطی کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان حضرات سے بیعت لے۔ اس لیے تخت نشین ہوتے ہی یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت معاویہ کی وفات کی خبر بھیجی اور ساتھ ہی یہ حکم نامہ بھی بھیجا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے حق میں بیعت لو، اور جب تک وہ میری بیعت نہ کرے انہیں ہرگز مت چھوڑو۔ امام حسین علیہ السلام کی مدینہ سے روانگی۔ مدینہ کے حالات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ناسازگار ہو گئے، اور آپ نے سوچا کہ ممکن ہے کہ میرے حامیوں اور حکومت کے درمیان ایک مسلح جنگ کی فضا پیدا ہو جائے اور خون خرابی کی نوبت آ جائے، اور میرے نانا کا مدینہ جسے آپ نے حرم قرار دیا تھا، جس حرم کے لیے میرے چچا عثمان نے بھی اپنا خون قبول کر لیا تھا، اپنی موت کو بے کسی اور بے بسی کے عالم کو گوارا کر لیا تھا، لیکن اپنے دفاع میں تلوار اٹھانے کی اجازت نہ دی تھی، میں نہیں چاہتا کہ وہ مقدس سرزمین میرے خون سے رنگین ہو جائے۔ اسی اثناء میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے سے مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلے گئے۔ باقی 2 صحابہ بھی بیعت کا انکار کر کے ایک طرف ہو گئے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں میں اور آپ کے غلاموں میں چونکہ جوش تھا، آپ روضہ رسول پر حاضر ہوئے اور گنبد خضرا کو مشتاقانہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر ٹھنڈی سانس لے کر عرض کی، نانا جان، اب آپ کے شہر کے لوگ اور یہاں کے حکمران مجھے آپ کے قدموں میں نہیں رہنے دیتے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر بوجھل دل اور پرنم آنکھوں کے ساتھ اہل و عیال اور اعزاء و اقارب کو ساتھ لے کر مدینے کے حرمت کے تحفظ کے خاطر شہر مکہ کو ہجرت فرما گئے، اور وہاں پہنچے تو عبداللہ بن زبیر اپنے کئی حامیوں کو تیار کر چکے تھے۔ یزید کو جب عبداللہ بن زبیر کے مکہ پہنچنے کی خبر ہوئی تو اس نے اپنا لشکر بھیجا اور سپہ سالار کو حکم دیا کہ مکہ کا محاصرہ کر لیا جائے۔ عبداللہ بن زبیر کو فتح ہوئی، لیکن امام حسین علیہ السلام اس معرکے میں حرم کعبہ کے پیش نظر پھر بھی شریک نہ ہوئے، الگ تھلگ رہے۔ اہل کوفہ کی میٹنگ اور دعوت۔ کوفہ شہر کے شیعان علی اور کوفہ اور بصرہ کے باسیوں کو یہ اطلاع ہو چکی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر نے بھی انکار کر دیا ہے۔
انہیں یہ اطلاع بھی ہو چکی تھی کہ مکہ کا پہلا معرکہ عبداللہ بن زبیر نے سر کر لیا ہے اور یزیدی لشکر کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ اس پر شیعان علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے کوفہ اور بصرہ میں حوصلے بلند ہو گئے۔ انہوں نے فوراً ایک شخص کو جو کہ شیعان علی کا سردار تھا اسے اپنا لیڈر تسلیم کر لیا اور اس کے گھر ایک میٹنگ طلب کی۔ شیعہ مکتب فکر کی ایک معتبر تاریخ کی کتاب جس کا نام جلاء العیون ہے، اس میں تفصیل سے یہ واقعات درج ہیں۔ انہوں نے اجلاس میں فیصلہ کیا کہ حالات سازگار ہیں، معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، یزید تخت نشین ہوا ہے، بڑے بڑے جلیل القدر لوگوں نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، لوہا گرم ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، سیدنا امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی جائے اور ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، اور اس طرح یزید جیسے فاسق و فاجر اور شاقی بدبخت انسان کی حکومت کا پٹا اپنے گلے سے اتار پھینکے۔ مسلمان اور بعد دیگر شیعہ لیڈروں نے یہ کہا کہ دیکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ امام حسین علیہ السلام سے بے وفائی کر بیٹھے۔ اگر ثابت قدمی اور استقامت کے ساتھ ان کا ساتھ دے سکتے ہو تو پھر اس امر کی دعوت دے دو، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ جابر حکومت کے سامنے نہیں ٹھہر سکو گے اور ان سے جفا کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے تو انہیں تکلیف نہ دو۔ لیکن شیعان علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہر قیمت پر ان کا ساتھ دیں گے اور ثابت قدم رہیں گے۔ پس ان فیصلوں کے نتیجے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے اور وفود بھیجے۔ ان خطوط میں لکھا کہ اے ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، ہم آپ کے اور آپ کے والد گرامی کے شیعہ ہیں، معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے اور یزید تخت نشین ہوا ہے، ہم کوفہ اور بصرہ کے سارے لوگ آپ کی حمایت میں فسق و فجور اور ظلم اور ارتداد کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار ہیں، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے دست اقدس پر بیعت کر کے آپ کی خلافت کا اقرار اور اعلان کرنے پر آمادہ ہیں، ہم آپ کو امر بالمعروف کی دعوت دیتے ہیں، اگر آپ اس دعوت کے باوجود نہ آئیں تو ہم قیامت کے روز آپ کے گریبان تک اپنا ہاتھ لے جائیں گے معاذ اللہ، اور اللہ کی بارگاہ میں جواب طلبی کریں گے کہ ہم نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی اور آپ کو امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی دعوت دی تھی، لیکن آپ نے ہماری دعوت پر کوئی اقدام نہیں کیا تھا۔ کوفہ جانے کے لیے امام پاک کا فیصلہ۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ خط پہنچے تو آپ کی ہمت اور غیرت دینی جوش میں آ گئی اور آپ نے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے لیے علم جہاد بلند کرنا اپنا فرض سمجھ لیا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور آپ کے دیگر اعزاء و اقارب اور کئی جلیل القدر صحابہ اور تابعین نے آپ کی خدمت میں درخواست کی کہ حضرت آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیں، کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں، جفاکار ہیں، انہوں نے آپ کے ابا حضور سے بے وفائی کی تھی، انہیں غربت پردیس اور قسم پرسی کی حالت میں شہادت کے انجام تک پہنچایا تھا، اور پھر یہ لوگ وہ ہیں کہ یہ اپنے ظالم آمر کو تخت سے ہٹا کر دعوت نہیں دے رہے، اس کی پیروی کا قلادہ بدستور ان کے گلے میں ہے، ان کے سروں پر اس کی غلامی کا سایہ ہے، لیکن آپ کو بلا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ آپ سے بے وفائی کر جائیں اور ظلم و ستم کے مرتکب ہو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ سب کچھ سنا، لیکن فرمایا کہ اب مجھ پر امر بالمعروف اور دعوت حق کی خاطر علم جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے، وہ لوگ جفاکار ہو یا بے وفا، مجھے ان کی بے وفائی سے کوئی سروکار نہیں، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے سوال کیا جائے کہ تجھے دعوت حق دی گئی تھی، اس وقت ظلم و بربریت کا بازار گرم تھا،
اور سنت نبوی کے خلاف سرکشی ہو رہی تھی اور دین اسلام میں بدعت و خرافات کو رواج دیا جا رہا تھا۔ قارونیت، فرعونیت اور یزیدیت دندنا رہی تھی، لوگوں کے حقوق سلب ہو رہے تھے، آزادیاں چھینی جا رہی تھی، اسلامی شعار کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اسلام کی حکومت اور اسلام کے قانون کی تضحیک ہو رہی تھی۔ اور حسین، اس وقت تو نے اس بغاوت کے خلاف جہاد کا علم کیوں بلند نہ کیا؟ اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ البتہ یہ مناسب ہے کہ جانے سے پہلے اپنے چاچا زاد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہما کو حالات کا جائزہ لینے بھیجتا ہوں۔ انہوں نے وہاں سے جو رپورٹ بھیجی پھر اس کے مطابق عمل کروں گا۔ چنانچہ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہما کو کوفہ سفارت کے خیال سے بھیجا اور فرمایا کہ اے میرے بھائی مسلم، کوفہ جا کر حالات کا جائزہ لو اور وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر مجھے مشورہ دو اور مجھے خط لکھو کہ آیا ان حالات میں میرا وہاں جانا مناسب ہے یا نہیں۔ لوگ یزید کی بیعت توڑنے اور میری بیعت کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا کوفہ میں والہانہ استقبال۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہما اپنے کچھ ساتھیوں، اپنے 2 بیٹوں محمد اور ابراہیم کو ساتھ لے کر کوفہ روانہ ہو گئے۔ جب کوفہ پہنچے تو شیعان علی نے آپ کا شاندار استقبال کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نمائندہ سمجھ کر چوک در چوک آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، اور پہلے ہی دن 10,000 افراد نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کی طرف سے بیعت کر لی۔ آپ نے پہلے دن لوگوں کا شوق، عقیدت و محبت، جوش اور ولولہ دیکھ کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ دیا کہ بھائی حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حالات دعوت حق اور امر بالمعروف کے لیے سازگار ہیں۔ 12,000 افراد نے پہلے ہی دن میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، 1,00,000 افراد مزید بیعت کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ بلا تعمیل اور بلا جھجک تشریف لے آئیں۔ یہ خط امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا اور آپ کوفہ روانگی کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ ادھر یزیدی حکومت کے حامیوں کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہما کی سرگرمیوں کا علم ہو گیا۔ کوفہ کے گورنر کی معزولی اور ابن زیاد کا تقرر۔ کوفہ کا گورنر اس وقت جو شخص تھا اس کا نام نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور خانوادہ رسول کے غلاموں میں سے تھا۔ وہ اگرچہ حکومت کے ایک ذمہ دار عہدے پر فائز تھا، لیکن اس کے دل میں اس عہدے کی محبت نہ تھی۔ وہ اس پر غلامی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور عشق حسین علیہ السلام کو ترجیح دیتا تھا، اس لیے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہما کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی اور خاموشی سے سب کچھ گوارا کیا۔ یزیدی حکومت کے حامیوں نے دیکھا کہ کایا پلٹ جانے کا امکان ہے، تو وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، کوفہ شہر یزید کی حکومت سے نکلا جا رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے حق میں لوگ چوک در چوک مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں، اور تو خاموشی سے تماشا دیکھ رہا ہے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہما کو گرفتار کر اور قائل کر کے ان کا صفایا کر دے تاکہ فتنہ و فساد کا امکان نہ رہے۔ نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کسی قیمت پر بھی اس اقدام کے لیے آمادہ نہ تھے۔ انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی، فرمایا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہما نے چونکہ بیعت خفیہ لی ہے تو یہ مناسب نہیں کہ علی اعلان انہیں گرفتار کروں، میں بھی خفیہ طور پر کچھ اقدام کروں گا۔ لوگ سمجھ گئے کہ خانوادہ رسول کے خلاف اسی غلامی اور محبت رسول کے رشتے سے کوئی اقدام کرنے پر تیار نہیں ہے۔ یزید کی حکومت کے حامیوں کا یہ وفد یزید کے پاس پہنچا اور اس کو
صورت حال سے آگاہ کیا اور کہا کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعاً تیری حکومت کے مفادات کے تحفظ پر آمادہ نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہے اور لوگ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاتھ پر جوق در جوق بیعت کر رہے ہیں۔ کوفہ اور بصرہ بھی تیرے اقتدار سے نکل جانے کو ہے، تو فوراً اس کے لیے کوئی بندوبست کر۔ یزید نے اپنے ایک خاندانی غلام کو بلایا۔ یہ حضرت معاویہ کا معتمد غلام تھا۔ یزید نے اس کی گود میں پرورش پائی تھی اور یہ اسی کے خاندان کا رازدار تھا۔ اس محرم راز سے پوچھا کہ حالات یہ ہے، تو بتا کہ میں کیا کروں۔ اس نے کہا، یہ درست ہے کہ تو زیاد بن ابو سفیان کو اچھا نہیں سمجھتا۔ تیرے باپ حضرت معاویہ نے زیاد کو تیرے دادا ابو سفیان کا بیٹا ظاہر کیا تھا، لیکن لونڈی کے وطن سے ہونے کی بنا پر تیرے باپ نے اسے گوارا نہ کیا اور ہمیشہ حقیر نظروں سے دیکھا۔ پھر جب تیری تخت نشینی کا وقت آیا تو زیاد بن ابو سفیان نے تیری تخت نشینی کی بھی مخالفت کی، تو اس وجہ سے بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا اور اس کے بیٹے عبید اللہ بن زیاد کو بھی اسی نسبت سے برا جانتا ہے۔ لیکن میری رائے یہ ہے کہ اس آڑے وقت میں جس طرح عبید اللہ بن زیاد تیرے کام آ سکتا ہے اور اس فتنہ و سازش کو جس طرح وہ کچل سکتا ہے، کوئی اور اس مہم کو کامیابی سے سر نہیں کر سکتا۔ تو فوراً کوفہ اور بصرہ کی حکومت عبید اللہ ابن زیاد کے سپرد کر دے اور نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو معزول کر دے، تاکہ ابن زیاد اپنی سخت پالیسی کی وجہ سے اس سازش کو کچل دے۔ یزید کو یہ مشورہ پسند آیا۔ اس نے فوری خط کے ذریعے نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور عبید اللہ بن زیاد کو گورنر نامزد کر دیا۔ ابن زیاد کا کوفہ میں داخلہ۔ ابن زیاد بصرہ کا گورنر تھا۔ شیعان علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم و حسین علیہ السلام کا زور توڑنے کے لیے یزید نے اسے کوفہ کا بھی گورنر بنا دیا اور حکم نامہ بھی بھیجا کہ فوراً کوفہ پہنچ کر وہاں کے حالات کو قابو میں لاؤ۔ جس دن بصرہ میں ابن زیاد کو یزید کا یہ حکم نامہ ملا، اسی دن بصرہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد بھی آپ کا خط لے کر وہاں پہنچا، مگر وہ گرفتار کر لیا گیا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو معروف اور خوفزدہ کرنے کے لیے ایک جلسہ عام کا اہتمام کیا۔ جب لوگ اکٹھا ہو گئے تو گرجا، اے لوگوں، مجھے پہچاننے کی کوشش کرو، میں خوکار صفاق کا بیٹا ہوں، ایک ظالم و جابر اور قتل و غارت سے دریغ نہ کرنے والے کا بیٹا ہوں۔ میرا باپ صفاق تھا اور میں بھی صفاق ہوں۔ جو شخص یزید کی بیعت اور حکومت سے روگردانی کرے گا اور امام حسین علیہ السلام اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہما کی بیعت کرے گا، میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا، اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا، صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ خبردار، سرے دست اس وقت میں شہر بصرہ اپنے بھائی کے سپرد کر کے جا رہا ہوں تاکہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا صفایا کر سکوں، اور تمہیں تنبیہ کیے جا رہا ہوں کہ یزید کی بیعت سے کوئی شخص انکار نہ کرے، ورنہ اس کے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ پھر اس نے اس قاصد کو بلایا جو امام حسین علیہ السلام کا خط لے کر آیا تھا۔ مجمع عام میں کھڑے ہو کر تلوار بے نیام کر کے اس قاصد کا سر قلم کر دیا اور خود کو کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ کوفہ پہنچا تو اس کے پاس 500 آدمیوں کا لشکر تھا۔ قادسیہ کے مقام پر باقی لوگوں کو چھوڑ کر 100 افراد کو ساتھ لیا اور اپنا لباس اتار کر حجازی لباس پہنا، چہرہ کپڑے میں چھپا لیا تاکہ لوگوں کو مغالطہ ہو کہ امام حسین علیہ السلام آ گئے ہیں۔ پھر وہ مغرب اور عشاء کے درمیان کوفہ میں داخل ہوا تو اس وقت لوگ اس چشمہ و چراغ خانوادہ نبوت امام حسین علیہ السلام کی آمد کے منتظر تھے اور حسرت بھری نگاہوں سے ان کی راہ دیکھ رہے تھے۔ جب شام کے اندھیرے میں عبید اللہ ابن زیاد چہرے پر کپڑا ڈالے آیا تو لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما آ گئے ہیں۔
وہ جوق در جوق ان کے پاس آنے لگے۔ کوفہ کے گلی کوچوں میں آوازیں بلند ہوئی، مرحباً بکم، السلام علیک یا ابن رسول، اے رسول پاک کے پیارے بیٹے حسین علیہ السلام، آپ کی آمد مبارک ہو۔ ہر طرف شور و غل بپا ہو گیا، حتیٰ کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سمجھا کہ امام حسین علیہ السلام آ گئے ہیں۔ نعمان کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ یزید ان کے قتل کے در پہ ہو چکا ہے اور حالات ناسازگار ہو گئے ہیں، اور کوفیوں کی حالت کا بھی انہیں علم تھا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد سیدھا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل پر پہنچا تو آپ نے قلعہ کا دروازہ بند کر لیا اور اوپر سے آواز دی، اے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تجھ پر سلام ہو، رات وقت ہے، میری فوج قلعہ کے اندر ہے، مجھے حالات کی ناسازگاری کا علم ہے، آپ خدا را کوفہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں، یہاں کے حالات سازگار نہیں ہیں، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہے لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری حکومت میں آپ کا سر اقدس قلم ہو جائے، آپ خاموشی سے واپس چلے جائیے۔ ابن زیاد نے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو جل بھن گیا، کیونکہ اس میں سے بوئے وفا آ رہی تھی۔ گرج کر بولا، دروازہ کھولو، میں ابن زیاد ہوں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھول دیا۔ اس نے آتے ہی عہدے کا چارج لے کر حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا، اور اسی وقت اپنے جاسوسوں کو حکم دیا کہ شہر میں پھیل جاؤ اور جہاں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما پناہ گزین ہو ان کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ دوسرا کتاب نیکسٹ پارٹ میں ہوگا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔